بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ کلاس 10 انگلش کے متعلق ہے۔ یونٹ نمبر 5 ہے اور پیج نمبر 70۔ یہ ایکسرسائز ہے کریٹ اے میٹافر۔ میٹافر جو ہے اس کو اردو میں استعارہ کہا جاتا ہے، اور استعارے سے مراد کسی چیز کو ادھار لینا۔ جیسا کہ ہم اردو میں جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ماں کہتی ہے کہ میرا چاند سو رہا ہے۔ چاند جو ہے اپنے بیٹے کے لیے ایک پورا لفظ لیا گیا ہے، تو یہ استعارہ ہے۔ اپنے بیٹے کو چاند کہا، یعنی چاند ایک استعارہ ہے، میٹافر ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ اگر کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دیا جائے، اس کی مانند قرار دیا جائے، تو اس کو سملی کہا جاتا ہے، تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے میٹافر کے بارے میں۔ تو میٹافر جو ہے وہ اے میں دیکھیں گے، کمپیئر دا فیلنگ آف ڈس اپوائنٹمنٹ ٹو اے ڈیش۔ یہ میں نے اس کو فل بھی کیا ہوا ہے کہ کمپیئر کا مطلب ہوتا ہے موازنہ کرنا، فیلنگ احساسات، ڈس اپوائنٹمنٹ مایوسی، ٹو اے سوگی بک، سوگی بک ہوتی ہے گیلی کتاب۔ بی ہے ڈسکرائب آ سکسیزفل ٹیم ایز اے ہائیو، کامیاب ٹیم کو بیان کیا جاتا ہے ایز اے ہائیو کے طور پر، شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے۔ سی ہے پورٹری دا نائٹ اسکائی ایز اے کینوس آف ڈائمنڈ، جو رات کے آسمان کو کینوس کہا جاتا ہے، کہ جیسے ہیروں کا ایک کینوس ہے۔ نیکسٹ ہے ایکسپریس دا آئیڈیا آف کریج۔ کریج کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ، یوزنگ دا میٹافر آف اے ڈیش، ماؤنٹینس اسٹیڈ فاسٹ، حوصلے والا بندہ جیسے پہاڑ کی استقامت ہے، اس کو اس سے ایکسپریس کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے آئیڈینٹیفائی دا میٹافر ان دا سینٹینس، دا نیوز اسپریڈ لائک وائلڈ فائر تھرو دا اسمال ٹاؤن۔ تو اس میں میٹافر کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، وائلڈ فائر یہ جنگل کی آگ، ہر وائس واز میوزک ٹو ہز ایئرس، میوزک موسیقی، میوزک اس کو میں نے پرپل کلر میں مینشن کیا ہوا، ہائی لائٹ کیا۔ دا سٹی نیور سلیپس، شہر نہیں سوتا۔ ٹائم از تھیف اسٹیلنگ مومنٹ فرام آور لائفس۔ پرسونیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ پرسن سے یہ لفظ نکلا ہے، پرسونیفیکیشن، تو کسی انسان کے علاوہ کسی دوسری چیز میں انسانی خوبیوں کو بیان کرنا۔ آئیڈینٹیفائی دا پرسونیفیکیشن، یہ ایک ٹرم ہوتی ہے، یہ پوئمز میں، لٹریچر میں یوز ہوتی ہے، پوئٹری میں خاص طور پہ۔ آئیڈینٹیفائی دا پرسونیفیکیشن، اے ہے دا اسٹارس ڈانسڈ ان دا مڈ نائٹ، اس میں دو آپشن تھے، رائٹ آپشن اسٹار ہے۔ بی دا ونڈ وسپرڈ سیکرٹ تھرو دا ٹریز، یہاں پہ ونڈ ہوگا ہوا، وسپرڈ ہوتا ہے سرگوشی کرنا۔ سی ہے دا سن اسمائل ڈاؤن آن دا بیچ، یہ سن سورج اسمائل مسکرا رہا ہے ساحل پر۔ تو 3 ڈی ہے ٹائم مارچز آن نیور لکنگ بیک، ٹائم چلتا جا رہا ہے، جیسے فوج چل رہی ہے ایسے ٹائم بھی چلتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے کریٹ پرسونیفیکیشن، گیو ہیومن کوالٹیز ٹو دا رین، دا رین وسپر ٹو دا ارتھ۔ بی ہے پرسونیفائی اے ماؤنٹین اینڈ ڈسکرائب اٹس ایکشن، دا ماؤنٹین کریڈل دا ریور ان اٹس آل، یہ کریڈل کا مطلب ہے جھولا، ریور دریا، یہ پہاڑ نے دریا کو اپنے بازوؤں میں لیا ہوا، یا جھولے کی طرح اس نے اس کو اٹھایا ہوا۔ امیجن اے کنورسیشن بٹوین دا مون اینڈ دا اسٹار، مون کہتا ہے ہائی مائی فرینڈ یو آر اسمائلنگ ویری سویٹلی، چاند کہتا ہے ستاروں کو کہ تم بہت اچھا پیارا مسکرا رہے ہو۔ ستارے کہتے ہیں ہائی آور فرینڈ یو آر گلوئنگ فیس از سو ونڈرفل، کہ تمہارا دمکتا ہوا چہرہ بہت پیارا ہے۔ ڈپکٹ اے ریور ایز اف اٹ ہیز تھاٹ اینڈ فیلنگ، ڈپکٹ کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا۔ دا ریور سائز ڈیپلی،
سائی کا مطلب ہوتا ہے آہیں بھرنا. ایز اف اٹ از ٹائرڈ فرام جرنی، جیسے وہ سفر سے تھکا ہوا ہے. جیسا کہ ایک مسافر ہوتا ہے تو اس کو ہم نے دریا کو اس کو پرسونیفائی کیا ہے. آئیڈینٹیفائی دا پرسونیفیکیشن ان دا سینٹینس. دا اولڈ ہاؤس groaned ایز ایف اٹ ور ان پین. پرانا گھر کرا رہا ہے، درد سے آہیں بھر رہا ہے. جیسے ایک بزرگ بندہ، بیمار بندہ، اس کے لیے گراؤنڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دا فلاور نوڈیڈ ان ایگریمنٹ ود دا جینٹل بریز. یہ ہلکی ہلکی ہوا میں پھول اپنے سر ہلا رہے ہیں رضامندی میں. ہاں کی، جب ہاں کی صورت میں ہم سر ہلاتے ہیں اس کو نوڈیڈ کہا جاتا ہے. Fear knocked on the door but courage answered. Fear knocked، خوف جو ہے دستک دے رہا ہے دروازے پر. بٹ کریج آنسرڈ، لیکن حوصلہ ہمت جو ہے اس کا جواب دیتا ہے. دا کیمرہ کیپچر دا جوائے آف دا مومنٹ. یہ جو جملہ ایک کتاب میں ہے اٹ از نارمل سینٹینس، یہ ایک نارمل جملہ ہے. تو لیکن اس کے اگر پرسونیفیکیشن کی جائے تو یہ جملہ ایسے ہونا چاہیے تھا. دا کیمرہ اسمائلڈ ایز اٹ کیپچرڈ دا جوائے آف دا مومنٹ. کیمرہ اسمائلڈ، کیمرہ مسکرا. جو کیپچر کرنا ہے، یہ جو لفظ کیپچر ہے یہ آلریڈی کیمرے کے ساتھ یوز ہوتا ہے کیپچر. اس کے بعد الٹریشن. ان الٹریشن ورڈ دیٹ بگن ود دا سیم ساؤنڈس are placed close together, although alliteration often involved repetition of letter. Most importantly, it is repetition of sound. اس میں ریپیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے تکرار کرنا. تکرار کو بھی اگر سادہ اردو میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنا. تو فشنگ فلیٹ از این alliteration، کیونکہ ان دونوں کی ایک تو لیٹرز بھی سیم ہے، ان کی آواز بھی سیم ہے. آن دا ادر ہینڈ چیئرفل کوپ، یہ گو کے دونوں سی سے شروع ہو رہے ہیں، یہ بھی سی سے شروع ہو رہا ہے اور کوپ بھی شروع سے، لیکن اس کی آواز چے کی آتی ہے، چیئرفل، اور یہ کاف کی آواز دے رہے ہیں. تو یہ الٹریشن نہیں ہوگا. الٹریشن کی ایک بہت عمدہ مثال ہے سیلی سیلس سی شیلس بائی دا سی شور. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پیج نمبر 71 کے بارے میں پڑھائیں گے. سو اس کو جاتے جاتے لائک کر دیں. تھینکس فار واچنگ.